السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 228 ایپیسوڈ نمبر 228 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 751، سب سے بڑی دولت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ پرندے آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جن و انس، وحشی جانوروں اور پرندوں کے لشکر تھے۔ اس بے مثل شوکت کو دیکھ کر ایک عابد و ذاکر شخص نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کو بہت بڑی سلطنت و دولت اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میری سلطنت و دولت سے بھی بڑی دولت خدا کی یاد ہے، اس لیے کہ یہ سلطنت و دولت فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد باقی ہے۔ سبق: اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی دولت ہے۔ جسے یہ دولت حاصل ہے، اصل میں امیر وہی ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، یہ چند روزہ حکومت پا کر بھی مفلس و کلاش ہے۔ حکایت نمبر 752، روزہ۔ حجاج ثقفی ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے درمیان جاتے ہوئے ایک منزل میں اترا۔ دوپہر کا کھانا تیار کرایا۔ کھانا تیار ہو گیا تو آپ نے حاجب سے کہا کہ کسی مہمان کو لے آؤ جو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ حاجب خیمے سے باہر نکلا۔ اسے ایک اعرابی باہر لیٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے اسے جگایا اور کہا کہ چلو، تمہیں امیر حجاج بلا رہے ہیں۔ اعرابی آیا تو حجاج نے کہا، میری دعوت قبول کرو اور ہاتھ دھو کر میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤ۔ اعرابی بولا، معاف کیجئے، آپ کی دعوت سے پہلے میں آپ سے بہتر ایک کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ حجاج نے کہا، وہ کس کی؟ وہ بولا، اللہ تعالیٰ کی، جس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی ہے۔ میں روزہ رکھ چکا ہوں۔ حجاج نے کہا، اتنی سخت گرمی میں روزہ؟ اعرابی نے کہا، ہاں، قیامت کی سخت ترین گرمی سے بچنے کے لیے۔ حجاج نے کہا، آج کھانا کھا لو اور یہ روزہ کل رکھ لینا۔ اعرابی بولا، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ حجاج نے کہا، یہ بات تو نہیں ہے۔ اعرابی بولا، تو پھر یہ بات بھی نہیں۔ یہ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ سبق: اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کسی دنیاوی حاکم کے رعب میں نہیں آتے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ یہاں کی گرمی برداشت کر کے روزہ رکھتے ہیں، وہ کل کی ہولناک گرمی سے محفوظ ہوں گے۔ حکایت نمبر 753، یہودی سے مناظرہ۔ حضرت ابو الحزیل فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بصرے میں آیا۔ اس نے عام لوگوں سے الٹی سیدھی بحث کر کے لوگوں کی بولتی بند کر دی۔ میں نے اپنے چچا سے کہا کہ میں اس یہودی سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا، بیٹا، وہ کچھ لوگوں کی ایک جماعت کو ہرا چکا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے ضرور جانا ہے۔ غرض میں اور میرے چچا اس یہودی کے پاس پہنچے۔ میں نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ اپنے سے بحث کرنے والوں سے اپنے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کراتا ہے۔ پھر ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کراتا ہے، پھر کہتا ہے ہم اس نبی کے دین پر ہیں جس کی نبوت پر مسلمانوں نے بھی اتفاق کیا، اور تم اس نبی کے دین پر ہو جس کی نبوت پر ہم اتفاق نہیں کرتے۔ پھر کہتا ہے ہم اس نبی کو کیوں مانیں جسے سب نہیں مانتے اور اس کا اقرار کیوں کریں؟ اب میں اس کے سامنے پہنچا، میں نے کہا میں تجھ سے سوال کروں یا تم مجھ سے سوال کرے گا؟ اس نے کہا بیٹا کیا دیکھتا نہیں ہے میں تیرے بڑوں کی بولتی بند کر چکا ہوں۔ میں نے کہا تم ان باتوں کو چھوڑو، ان دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کرو۔ اس نے کہا میں سوال کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جن کی نبوت صحیح ہے اور ان کی نبوت ثابت ہے، تو اس کا انکار کرتا ہے یا اقرار؟ اگر انکار کرتا ہے تو اپنے نبی کی مخالفت کرے گا۔ میں نے کہا تو جو سوال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے کر رہا ہے میرے نزدیک اس میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ میں اقرار کرتا ہوں اس موسیٰ کی نبوت کا جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صحیح ہونے کی خبر دی اور ہم کو حکم دیا کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ تو جس موسیٰ کے بارے میں سوال کر رہا ہے وہ ایسا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا، اور نہ ہی اس نے ان کی اتباع کا ہمیں حکم دیا اور نہ ہمیں ان کی آمد کی بشارت دی۔ میں اس کو نہیں پہچانتا اور نہ میں اس کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ میرا جواب سن کر یہودی بوکھلا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ توریت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا کہ توریت کے بارے میں میرے نزدیک دو صورتیں ہیں، اگر وہی توریت مراد ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا تو ہم اس توریت کو حق مانتے ہیں۔ اگر وہ توریت مراد ہے جس کا دعویٰ تو کر رہا ہے تو جھوٹی ہے اور میں اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا میں تجھ سے علیحدگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو صرف میرے اور تیرے درمیان ہوگی۔ میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی نیک بات ہو، میں اس کے قریب ہو گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ مجھے گالیاں دینی شروع کی، تیری ماں ایسی ہے ویسی ہے جس نے تجھے تعلیم دی، اس کی ماں ایسی۔ وہ گالیوں میں فحش الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ دراصل وہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اس پر حملہ کر بیٹھوں اور اس کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ مجھ پر حملہ کر دیا گیا اس لیے میں جا رہا ہوں، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں نے حاضرین مجلس سے خطاب کر کے کہا اللہ تعالیٰ تم کو عزت دے، کیا میں نے اس کو جواب نہیں دیا؟ سب نے کہا بے شک۔ پھر میں نے کہا کیا اس پر لازم نہیں کہ میرے جواب کا یہ رد کرتا؟ سب نے کہا ضرور۔ پھر میں نے کہا اس نے جب مجھے قریب آ کر گفتگو کی تو مجھے گالیاں دی جس سے اس پر حد لازم آتی ہے، میرے استاد کو گالیاں دی۔ اس نے یہ سمجھا کہ میں یہ گالیاں سن کر اس پر حملہ کر دوں گا اور اس کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے اس پر حملہ کر دیا۔ اب تم پہچان چکے ہو کہ یہ کس قسم کا شخص ہے۔ پھر کیا تھا، عوام نے اس پر جوتے برسانا شروع کر دیا۔ وہ بصرے سے بھاگتا ہوا نکلا، وہاں لوگوں کے ذمے اس کا بہت سا قرض تھا، وہ بھی چھوڑ گیا۔ سبق: بد مذہب بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ اپنے عقائد کو مشہور کرتا ہے۔ ایسے چالاک لوگوں کے داؤں سے بچنے کے لیے بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بدعقیدگی کی پول آخر کھل کر ہی رہتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ پھر فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے، آپ نے SDI آڈیو چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں، لائک، کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
YouTube پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔